من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، رحمت کے 10 دن ختم ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں میں رحمت نہیں ہے، نہیں، یہ جو اول رحمت تو یہ 10 دن ختم ہو چکے ہیں۔ آج 12 رمضان المبارک، مغفرت کے 10 دن چل رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، تاکہ پروردگار عالم کی رحمت جھوم اٹھے اور ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، وہ معاف فرمائے ہم لوگوں کی گناہوں کو۔ سامعین، ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اچھے اوصاف کو دیکھ کر کے اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں، اور کسی کے برے اوصاف کو دیکھ کر اس سے بدظن اور متنفر ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اپنے رابطے برقرار رکھتے ہیں، برے لوگوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک تیسرا راستہ بھی، ایک تیسرا مرحلہ بھی پیش آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے افراد جنہیں ہم اچھا سمجھتے تھے، اپنے اذہان میں، اپنے اعتبار سے ہم انہیں اچھا سمجھتے تھے کہ بہت اچھے نیک شریف انسان ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات دکھائی دے جاتے ہیں، ایسے حالات میں دکھائی دے جاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیں، کہ ہمارا اپنا پرانا نظریہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لفظ اچھائی جو ان کے نام کے اوپر ہم نے لگا رکھی ہوتی ہے، وہ ہم اس ٹیگ کو ہٹا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ لفظ برائی کا ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے لیے اچھا تھا، کسی ایک خاص سین کی وجہ سے، کسی ایک خاص ویو اور صحنے کی وجہ سے، وہ انسان ہمیں جو ہے وہ برا دکھائی دے رہا ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگر آسان سی زبان میں کہا جائے تو 2 ورڈز ہیں جنہیں آپ لوگوں نے برابر سنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن، ایک ہوتا ہے سوء ظن۔ حسن ظن یعنی نیک گمانی، سوء ظن یعنی بد گمانی، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ۔ اس کو آسان سے لفظوں میں اس طرح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سوء ظن اچھی چیز نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ حسن ظن بہت اچھی چیز ہے، سبھی کو پتا ہے کہ ہمیں نیک گمانی رکھنی چاہیے دوسروں کے سلسلے میں، بدگمانی کسی کے سلسلے میں نہیں رکھنی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن آج جس سلسلے میں گفتگو ہوگی وہ سوء ظن ہے، یعنی بدگمانی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجالسۃ الاشرار، یعنی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی برے انسان کے ساتھ، یعنی بدنام، برے کا مطلب کم سے کم حد اقل یہ ہے کہ وہ بدنام ہے، بدنام انسان کے ساتھ بیٹھنا، یورث سوء الظن بالاخیار، وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ایک نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے سلسلے میں بھی سوء ظن، بدگمانیاں ایجاد ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور پھر اسے بھی وہ اسی کی طرح سے برا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کل دوستی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، تو دوست بنانے کے لیے تو ہم لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، تو دوستی کرتے وقت کم سے کم اس چیز کا خیال رکھیں، پرکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جسے دوست بنا رہے ہیں وہ خدا نخواستہ کہیں کسی برائی میں گرفتار تو نہیں ہے، سنلپت تو نہیں ہے، مشغول تو نہیں کسی برائی میں۔ لیکن یہ سوء ظن جو ہے یہ بری چیز ہے، برے اخلاق میں سے ہے۔ لیکن آج جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کبھی کبھی اور کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ یہ سوء ظن یا بدگمانیاں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوء ظن رکھنا شروع کر دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ کچھ موارد، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بدگمانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مثلاً کون کون سی جگہ؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اگر آپ کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں تو آپ بدگمان ہوئیے، پہلے اس کے بارے میں بدگمان رہیے۔ ضروری نہیں کہ حسن ظن آپ رکھیں، نہیں یہ تو بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، جان نہ پہچان، حضور مجھے مثلا قرض چاہیے اتنا، ہاں آپ سے بھی نہ جان ہے ہماری نہ پہچان ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال کے دے دیا، لیجیے صاحب۔ نہیں، آپ پہلے بدگمان ہوئیے اس کے سلسلے میں۔ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، جتنے معاملات ہیں ہمارے، خالی قرض ہی نہیں، جتنے بھی معاملات ہمارے ہیں، شادی بیاہ کے موقع میں آپ بدگمان رہیے، فی البدی آنکھ کھولتے ہی آپ ایکسپٹ نہ کر لیجیے کسی چیز کو کہ نہیں انشاءاللہ سب خیر ہوگا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں کچھ، آپ انہیں دیکھیے۔ خیر،
تو قرض دیتے وقت، معاملات بزنس کرتے وقت بدگمانیاں اپنے اندر رکھنا بعض موقع فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل وہی ہیں جن کے نام سے اسماعیلی مذہب یا اسماعیلی فرقہ شیعوں کے درمیان میں موجود ہے، یعنی جنہیں 6 امامی کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا اور جناب اسماعیل کو اپنا امام مانا۔ آج انہی کے ماننے والے ہیں، کچھ آغا خانیوں کے نام سے ہیں اور کچھ بوروں کے نام سے ہیں۔ خیر، تو یہ اسماعیل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے تھے اور امام کے زمانے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہاں پہ ادعا امامت بھی ان کا جو لوگوں نے کر رکھا ان کے سلسلے میں وہی باطل ہوتا ہے۔ خیر، ایک دن اسماعیل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں بابا جان میرے پاس جو پیسے ہیں، میں ایک شخص ہے وہ یمن جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنا پیسہ دے دوں تاکہ وہ اپنے بزنس میں لگائے اور وہ بھی فائدہ اٹھائے اور مجھے بھی اس کا پروفٹ ملے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل سے پوچھا کہ اس شخص کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً نام بتایا۔ جیسے ہی امام نے اس کا نام سنا، اس شخص کا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ شخص شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں نے، مومنین نے اس بات کو بتایا ہے، تو ایسا کرو تم اس کے سلسلے میں تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو، دیکھو جا کر کے پتہ کرو اس کے بارے میں۔ اسماعیل آئے، نہ کسی سے انہوں نے جانچ پڑتال کی، نہ پوچھ تاچھ کیا، نہ کوئی تحقیق کیا اس کے سلسلے میں۔ اس شخص کے حوالے سارا اپنا مال و دولت جو بھی ان کے پاس تھا، سرمایہ پیسہ، وہ انہوں نے اس کو دے دیا۔ اس شخص نے اسماعیل کا پیسہ لیا اور نکل گیا شہر سے، مدینے سے باہر۔ اس کے بعد سے وہ گیا، اس نے کیا کیا کوئی خبر نہیں، پیسہ نہ اصل پیسہ واپس کیا، نہ اس کا کوئی پروفٹ، اور کسی طرح سے بھی کوئی رابطہ نہیں، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن کوئی آتا ہے، آ کر کے اسماعیل سے کہتا ہے کہ وہ فلاں شخص جس کو تم نے پیسے دے رکھے تھے اور آج تک منتظر ہو اپنے پیسے کے، وہ شخص جو ہے دیوالیہ ہو گیا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایک کوڑی نہیں ہے۔ لہذا اب کبھی اپنے پیسے کی امید مت رکھنا اور نہ اس کو تلاش کرنا، وہ اب کبھی تم کو نہ ملے گا نہ دکھائی دے گا۔ خیر، پیسہ تو ڈوب چکا تھا۔ اسی سال اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ زیارت کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے۔ خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک بیٹھ کر کے جناب اسماعیل فرزند امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ، میرے معبود، میرے مالک، یہ جو میرا پیسہ تھا یہ تو ڈوب گیا، کم سے کم اس کے بدلے میں مجھے اجر اور ثواب عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دے دے، میرا اصل پونجی تو میری ڈوب گئی، میرے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ سنا، امام اسماعیل کے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا کیا کہتے ہو؟ خداوند عالم کو اپنا قرضدار بنا رہے ہو؟ مگر خدا تمہارا قرضدار ہے، اس سے تم اجر اور ثواب مانگ رہے ہو؟ کس چیز کا اجر اور ثواب مانگ رہے ہو؟ کہا بابا ہمارا پیسہ ڈوب گیا، وہ فلاں شخص کو دیا تھا۔ کہا خداوند عالم نے تم کو عقل دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ عقل و شعور تمہیں خداوند عالم نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ مگر خداوند عالم نے تم سے کیا کہا ہے؟ آنکھ بند کر کے کسی کے اوپر بھروسہ کر لو۔ مگر مومنین نے، تمہارے ملنے جلنے والوں نے تم نے تحقیق کیوں نہیں کیا اس کے سلسلے میں؟ کہا میں نے حسن ظن کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اگرچہ میرے ساتھیوں نے، مومنین نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آدمی شراب خور ہے، شراب پیتا ہے۔ کہا جب بتایا تھا تو تم نے مومنین کی باتوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا، نہ تم نے خود جا کے کوئی جانچ پڑتال اس کے سلسلے میں کیا، آنکھ بند کر کے اس کے اوپر بھروسہ کیا اور دیا۔ تو یہاں پہ خداوند عالم کوئی تمہارا قرضدار نہیں ہے، بالکل، وہ ہرگز تم کو نہ اجر دے گا نہ ثواب دے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث دیکھیے کتنی پیاری سی، فرماتے ہیں اربع لا یستجاب لہم دعا، 4 گروہ ایسے ہیں جن کی، یا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ 1، رجل جالس فی بیتہ یقول یا رب ارزقنی، ایسا شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہو کہ میرے اللہ روزی نازل کر دے، اللہ روزی دے دے، رزق دے دے، پیسے دے دے۔ ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو فیقول لو، خداوند عالم اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ الم امرک بالطلب، میں نے مگر تم کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، تلاش کرو اپنے رزق و روزی کی؟ تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا،
शख्स, वरजुलुन कानत लहु इम्रअतुन फदआ अलैहा फयक़ूलु अलम अजअल अम्रहा बियदिक। ऐसा शख्स जो अपनी बीवी से इस हद तक तंग आ गया हो, इस हद तक परेशान हो गया हो, वो अब उस बीवी से अपनी छुटकारा पाना चाहता हो, नजात पाना चाहता हो, तो ऐसे शख्स के लिए दुआ करता है कि खुदाया हमें हमारी बीवी से नजात दिला दे, हमें हमारी बीवी से नजात दिला दे, इतना हद तक परेशान हो गया। ऐसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होगी। खुदावंद आलम कह रहे मगर मैंने तुमको तुम्हारे हाथ में इख्तियार नहीं दे रखा है उसका। यानी क्या मतलब, मैंने तलाक का इख्तियार मर्द के हाथ में दे रखा है। तुम तंग आ गए हो, परेशान हो गए अपनी बीवी से, इस लायक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे, तलाक दो, किनारे जाओ, खत्म रास्ता, तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। दुआ कर क्यों कर रहे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे काम तुम्हें करना है। तीसरा गिरोह कह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम, वरजुलुन कान लहू मालुन, ऐसा शख्स जिसके पास माल और दौलत है, फअफसदहु, उसने उस दौलत को, माल और दौलत को अपनी बर्बाद कर दिया है, इसराफ के जरिए, बेजा खर्च के जरिए, न जाने गलत कामों में उसको खर्च करके। फयक़ूल या रब्बि इरज़ुक़नी, जब माल और दौलत बर्बाद हो गए तो कह रहा है खुदाया मुझे रिस्क दे दे, रोजी दे दे। तो ऐसे शख्स के से खिताब करके खुदा क्या कहेगा, फयक़ूल लो, खुदा इससे कहेगा कि अलम अमरुका बिल इक़्तिसाद, अलम अमरुका बिल इस्लाह, मैंने तुमको नहीं कहा था मियाना रवि से काम लो। कुरान मजीद में आए थे इन चीजों के सिलसिले में, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मियाना रवि से काम लो, इसराफ करने की क्या जरूरत थी, अपने उमूर की इस्लाह करो, सोच समझ के पैसे खर्च करो। फिर चौथा गिरोह या चौथा शख्स जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, इमाम फरमाते हैं कि वरजुलुन कान लहू मालुन फअदानहु बिगैर बय्यनतिन, ऐसा शख्स जिसके पास माल और दौलत हो और वो किसी को उसे कर्ज दे या उस अपने माल को किसी के हवाले करे, बिगैर बय्यनतिन, बगैर किसी गवाह और शहादत और सनद और लिखा पढ़ी के, तो फयक़ूलु, खुदावंद आलम क्या कहेगा, और जब खुदा से जब दे दिया और पैसा डूब गया, अब खुदा से मांग रहा है कि अल्लाह हमें रोजी दे दे, हमारा पैसा वापस लौटा दे, तो खुदावंद आलम क्या कहेगा, फयक़ूल अलम अमरुका बिश्शहादत, मगर मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम जो लिखा पढ़ी के साथ पैसे दो, कोई गवाह और बय्यना मुशख्खस करो, सनद तैयार करो किसी को पैसे देने के पहले। ये वो अफराद हैं जिनकी दुआएं कभी भी मुस्तजाब नहीं होंगी। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपने बेटे से कि तुम खुदा को अपना कर्जदार न बनाओ, खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। क्यों, वो तुम्हें रिस्क और रोजी अता फरमाएगा, क्यों वो तुम्हें अजर सवाब देगा। हाँ, अजर सवाब अगर चाहिए तो उसका रास्ता यह है कि तुम अपने पैसे को भूल जाओ, उस शख्स के लिए बख्श दो, इस पैसे को माफ कर दो। अगर माफ कर दोगे तो खुदावंद आलम तुम्हारे रिस्क और रोजी में बरकत अता करेगा और तुम्हें अजर सवाब से नवाजेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं हम कि इस महीने में हम तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हम लोगों को तौफीक दे कि इस खुद साजी के महीने में ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हम अपनी जिंदगी में उतारें और इसके ऊपर अमल करें। गुफ्तगू से रिलेटेड कोई भी बात हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन।